بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 104 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم دلالت اقتضاء کو بیان کریں گے، جو کہ دلالت سیاقیہ کی پہلی قسم قرار پاتی ہے۔ چونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے کلی طور پر دلالت کی 3 قسمیں آتی ہیں، نہ ان کا تعلق مفہوم کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا تعلق منطوق کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم نے ان کو ایک الگ نام دیا تھا جو کہ دلالت سیاقیہ کا نام تھا۔ آج انشاءاللہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ان میں سے پہلی قسم کو۔ فرماتے ہیں کلی طور پر دیکھیں تو ہمارے سامنے دلالت اقتضاء جو ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جو اصل دلالت ہے وہ مراد اور مقصود متکلم ہوتی ہے، یعنی دلالت ایسی ہے کہ اس کا مقصود اور مراد متکلم ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدق کلام اور صحت کلام اس دلالت پہ موقوف ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے بغیر کلام یا تو غلط شمار ہوگا صدق کے مقابلے میں، یا کلام جو ہے وہ جھوٹا شمار ہوگا، صحیح شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے 2 شرائط قرار دی کہ کلام کا صادق ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا صحت کلام ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارا کلام جو ہے وہ غلط قرار نہ پا جائے۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو ہم نے قید لگائی ہے صحت کلام کی اور صدق کلام کی، فرماتے ہیں یہ بطور مانعۃ الخلوف ہونا ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا تو صدق کلام کا ہونا ضروری ہے، اگر صدق کلام نہیں ہے تو پھر صحت کلام کا ہونا بہرحال ضروری ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے تاکہ کلام صحیح قرار پا جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں صحت کلام اور صدق کلام پہ جو ہم نے کہا یہ دلالت موقوف ہوتی ہے، اس توقف کی ہمارے سامنے 4 صورتیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے توقف عقلی، دوسری ہے توقف شرعی، تیسری ہے توقف لغوی، اور چوتھی ہے توقف عادی۔ انشاءاللہ ساری کی مثالیں بیان کریں گے اور بیان کریں گے کہ کس میں کون کون سا توقف ہے اور کس کس توقف کا ہونا یہاں پر ضروری ہے۔ فرماتے ہیں الاول دلالت الاقتضاء، سب سے پہلی قسم ہے دلالت اقتضاء۔ دلالت اقتضاء کیا ہوتی ہے؟ وہی ان تکون، یہی جو بات میں نے بیان کی کہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری، ان 2 چیزوں کو اوپر بیان کریں جو کہ اس کی تعریف میں آ جاتی ہیں۔ وہی ان تکون الدلالۃ مقصودۃ للمتکلم بحسب العرف، فرماتے ہیں یہ وہ والی دلالت ہے جو کہ مراد متکلم شمار ہوتی ہے، البتہ عرف کے اعتبار سے، یعنی عرف جو ہے وہ اس کو مقصود متکلم قرار دیتا ہے کہ یہ ایسی دلالت ہے جس کو متکلم مراد بھی لیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات وَيَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ، کلام کا سچا ہونا اور کلام کا صحیح ہونا موقوف ہوتا ہے عقلاً، یا توقف عقلی ہوتا ہے، او شرعاً یا توقف شرعی ہوتا ہے، او لغتاً یا توقف لغوی ہوتا ہے، او عادتاً علیہا، حاضر میں جائے گی دلالت کی جانب، یعنی کلام کا صحیح ہونا اور کلام کا صادق ہونا عقلاً، شرعاً، لغتاً یا عادتاً جو ہے اس دلالت پر موقوف ہوتا ہے۔ اس دلالت کے بغیر کلام جو ہے وہ صحیح شمار نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا صادق ہونا یا اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ 2 بنیادی شرائط ہیں جو کہ دلالت اقتضاء میں پائی جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مثالها قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ تو ضرر ہے اور نہ ہی ضرار نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے مصنف کیا کر رہے ہیں؟ تقریباً دلالت اقتضاء کی 7 مثالیں پیش کر رہے ہیں، یعنی اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، اور ساری مثالوں کے اندر وہ تمام توقف آ جائیں گے، بعض میں توقف عقلی ہے، بعض میں توقف شرعی ہے، بعض میں توقف لغوی ہے اور بعض میں توقف عادی ہے۔ فرماتے ہیں توقف کی ان 4 صورتوں کو انشاءاللہ ان 7 مثالوں میں ایک ایک کر کے بیان کر دیں گے۔ سب سے پہلی مثال ہمارے پاس آتی ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر اور ضرار نام کی اسلام میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں دیکھنا ہوگا کہ ضرر کا معنی کیا ہے اور ضرار کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے ضرر اور ضرار کے مختلف معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ ضرر اور ضرار کا معنی ایک، یعنی جو معنی ضرر کا ہے وہی معنی ضرار کا، وہ کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے کو اذیت دینا، یعنی یہ ضرر کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے اور ضرار کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں جب ایک دوسرے کو اذیت دیں تو ہم اس کو ضرر ضرار کہیں گے۔ فرماتے ہیں ایسا ہوتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اذیت سے محفوظ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا معنی کیا تھا ہمارے سامنے؟ ضرر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اذیت دے، اور ضرار سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اذیت دے، دوسرا معنی آ جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہمارے سامنے کیا تھا کہ ضرر سے مراد یک طرفہ نقصان ہو اور ضرار سے مراد 2 طرفہ نقصان ہو، یعنی یہ بھی ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ بہرحال ضرر اور ضرار کے ہمارے سامنے مختلف معنیت ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو حدیث نبوی میں لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ضرر اور ضرار کا معنی کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان معنی سے اگر کوئی معنی مراد لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کلام ہمارا غلط شمار ہو جائے گا۔ بطور نتیجہ ہمیں یہاں پہ کوئی چیز کلام میں فرض کرنا پڑے گی، کوئی چیز مقدر قرار کرنا دینی پڑے گی، کوئی چیز مقدر کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا کلام جو ہے وہ صحیح قرار پا جائے۔ وہ کیسے صحیح قرار پائے گا اس کو انشاءاللہ بھی بیان کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہم جو چیز مقدر کریں گے وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ یا تو لفظ حکم ہوگا یا اثر شرعی ہوگا، یعنی نہ تو ضرر کا حکم جو ہے اسلام میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی ضرار کا حکم اسلام میں پایا جاتا ہے، یا ہم اس کو اثر شرعی مقدر دیں کہ ضرر کا اثر شرعی اسلام میں موجود نہیں اور اسی طرح ضرار کا اثر شرعی بھی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم حکم کو ہٹا دیں یا ہم اثر شرعی کو ہٹا دیں اور یہاں پہ دلالت اقتضا کے مطابق کوئی چیز بھی فرض نہ کریں اور براہ راست اس لفظ کا معنی کریں تو فرماتے ہیں یہ کلام غلط ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اسلام میں ضرر بھی موجود ہے اور ضرار بھی موجود ہے اور کوئی بھی اسے محفوظ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، چونکہ یہ حدیث سمرہ ابن جندب سے مربوط ہے لہٰذا وہاں پر بھی جس چیز کو بیان کیا گیا تھا، رسول خدا نے جس چیز کو بیان فرمایا تھا وہ بھی اثر یا اس کا حکم مراد تھا، خود ضرر اور ضرار مراد نہیں تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس میں ضرر پایا جائے، اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس میں ضرار پایا جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ جو وضو کا حکم دیا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، جو نماز کا حکم دیا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی خود جو حکم ہے اس حکم کے اندر نہ ضرر پایا جاتا ہے اور نہ ہی ضرار پایا جاتا ہے۔ پس یہ دلالت اقتضا کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ ہم حکم یا اثر شرعی کو فرض کریں گے۔ اسی بات کو بیان کر فرماتے ہیں فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَحْكَامِ وَالْآثَارِ الشَّرْعِيَّةِ، فرماتے ہیں یہاں پہ کلام کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ کلام کے اندر یا آپ حکم کو فرض کریں جس کی جمع احکام ہے یا آپ اثر کو فرض کریں اثر شرعی کو جس کی جمع آثار شرعیہ ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو یہاں پہ فرض کرنا ضروری ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ دلالت اقتضا کہتی ہے کہ یہ فرض کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ هِيَ الْمَنْفِيَةُ حقیقتاً، اس لیے کہ یہاں پہ حقیقت میں لا کے ذریعے جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ ضرر اور ضرار کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ حکم ضرر کی اور اثر ضرر کی ہے، خود ضرر اور ضرار کی نہیں ہے۔ کیوں؟ لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمین، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں ضرر بھی پایا جاتا ہے اور ضرار بھی پایا جاتا ہے، کوئی بھی اسے محفوظ نہیں ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوگا؟ فیکون النفی للضرر باعتبار نفی آثار شرعیہ و احکامہ، فرماتے یہاں پہ جو نفی ہوگی وہ ضرر کی ہوگی لیکن کس اعتبار سے؟ اس کے آثار شرعیہ اور اس کے احکام شرعیہ کے اعتبار سے اس کی نفی ہوگی، خود ضرر اور ضرار کی یہاں پہ نفی نہیں ہے۔ اگر ہم خود ضرر اور ضرار کی نفی قرار دیں گے تو کلام غلط قرار پا جائے گا، لہذا کلام کو صحیح کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں کچھ لفظ مقدر کرنا پڑے گا تاکہ کلام صحیح قرار پا جائے۔ یہ ہوگی پہلی مثال۔ اب یہاں سے آگے بیان کریں دوسری اور تیسری مثال کو، یعنی ایک کے اندر ہی دو مثالیں ہیں۔ وَمِثْلُهُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ پہلی مثال۔ وَمَسْتَرُّ إِلَيْهِ، رسول خدا کی حدیث ہے کہ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان 9 چیزوں میں سے 2 چیزوں کو جہاں پہ بیان کیا، ایک ہے مَا لَا يَعْلَمُونَ کہ میری امت کے افراد جس چیز کا علم نہیں رکھتے، عدم علم ان سے اٹھا لیا گیا، یعنی ان میں عدم علم نام کی چیز نہیں پائی جاتی، اور دوسرا وَمَسْتَرُّ إِلَيْهِ، اور جس کام پہ انہیں مجبور کیا جائے اس کو بھی میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں یا کچھ مقدر نہ کریں تو کلام غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اندر تو عدم علم موجود ہے اور ایسا ہے نہیں کہ کوئی بھی جاہل نہ ہو بلکہ سارے کے سارے عالم، فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اجبار بھی پایا جاتا ہے، جبر بھی پایا جاتا ہے، کسی مقام پہ انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں، لہٰذا یہاں پہ ہمیں کوئی چیز فرض کرنا پڑے گی۔ وہ چیز کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ چیز ہے مؤاخذہ اور عقاب، یعنی اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، اگر تم عدم علم رکھتے ہو تو اس کا تم سے مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا، اس پر تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر تم کسی کام کے کرنے پہ مجبور ہو، حالت اضطراری میں ہو، فرماتے ہیں بروز قیامت اس کا تم سے مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح تم پر عقاب بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ جو چیز یہاں پہ مرفوع قرار پا رہی، جس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے وہ خود عدم علم اور اجبار نہیں ہے بلکہ عدم علم کا مؤاخذہ اٹھایا گیا ہے اور اسی طرح اجبار کا عقاب اور مؤاخذہ اٹھایا گیا ہے، خود ان چیزوں کو اٹھایا نہیں گیا۔ پس دلالت اقتضا کہتی ہے کہ یہاں پہ لفظ مقدر ہونے چاہیے، یا مؤاخذہ کی صورت میں ہو یا پھر عقاب کی صورت میں بہرحال موجود ہو۔ یہ ہوگی جناب دوسری اور تیسری مثال۔ اب آگے بیان کریں چوتھی مثال کو، فرماتے ہیں وَمِثَالٌ آخر، اس کی ایک اور مثالوں کیا ہے؟ قولہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کیا؟ لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے ہمسائیگی میں رہتا ہو، جو مسجد کا ہمسایہ ہو، اس کی کوئی نماز نہیں ہے الا فی المسجد، مگر یہ کہ وہ مسجد میں نماز پڑھی۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو اصلاً اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ فرماتے ایسا تو نہیں ہوتا کہ اصلاً اس کی نماز صحیح نہ ہو اور گھر میں نماز پڑھ رہا مثال کے طور پہ، فرماتے ایسا ہوتا نہیں کہ اس کی نماز کو باطل قرار دے۔
کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی لفظ مقدر کرنا پڑے گا تاکہ ہم کلام معصوم کو صحیح قرار دے سکے۔ لفظ کیا مقدر ہوگا؟ یہاں پہ لفظ مقدر کریں گے کاملتن، یعنی اس کی گھر میں نماز تو ہوگی لیکن جس طرح نماز کامل ہونی چاہیے ویسے اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ کامل نماز اس کی تب ہوگی جب وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا۔ بس یہاں پر بھی دلالت اقتضا کیا کہتی ہے کہ یہاں پہ صلاۃ کے ساتھ لفظ کاملہ ہونا چاہیے تاکہ اس جملے کو ہم صحیح قرار دے سکیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ وَصِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيرِ كَلِمَةٍ كَامِلَةٍ مَحْذُوفَةٍ۔ فرماتے ہیں کلام کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ یہاں پہ ہم کلمہ کاملہ کو فرض کریں گے، البتہ محذوفہ وہ کلام کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ وہ یہاں پر حذف ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ وَصِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيرِ كَلِمَةٍ كَامِلَةٍ مَحْذُوفَةٍ۔ فرماتے ہیں کلام کا صحیح ہونا اور کلام کا صادق ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ یہاں پہ ہم کلمہ کاملہ کو فرض کریں، البتہ محذوفہ وہ کلام کے اندر موجود نہیں ہوگا بلکہ وہ محذوف ہوگا۔ کیوں یہ فرض کیوں کریں گے؟ لِيَكُونَ النَّفْيُ كَمَالَ الصَّلَاةِ، تاکہ جو نفی آ رہی ہے وہ صلاۃ کے کامل ہونے کے اعتبار سے نفی آئے، لا اصل صلاۃ خود نماز کے بارے میں نفی نہ آئے۔ کیوں؟ اگر تو خود صلاۃ کے اوپر ہم نفی لائیں گے تو اس کا مطلب جملہ ہی کاذب ہوگا، کیونکہ اس کے نماز کے اندر تمام شرائط موجود ہے، نماز تو اس کی صحیح شمار ہوگی۔ فرماتے ہیں نماز صحیح تو شمار ہوگی، لہٰذا یہاں پہ ہمیں کمال کو فرض کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس حدیث کو صحیح ثابت کر سکیں۔ گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ کامل شمار نہیں ہوگی، البتہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کامل شمار ہوگی۔ لہٰذا دلالت اقتضاء اس بات کا تقاضا کریے کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہو تاکہ کلام صحیح شمار ہو جائے۔ مثال ثالث کتاب کے اعتبار سے تیسری مثال، اور ہم جتنی مثالیں پیچھے نمبرنگ کرتے آ رہے ہیں اس کے اعتبار سے بن جائے گی پانچویں مثال۔ پانچویں مثال کیا ہے؟ فرماتے آیہ مجیدہ ہے وَاسْأَلِ الْقَرِيَّةَ، کہ قریہ سے سوال کرو، بستی سے سوال کرو۔ حالانکہ سوال تو بستی سے نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جامع چیز ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، دیواریں ہیں، گھر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان سے تو سوال نہیں ہوگا بلکہ سوال کس سے ہوگا؟ جو بستی میں بسنے والے ہیں، جو بستی میں رہنے والے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہوگا۔ پس یہاں پر اگر ہم خود قریہ سے سوال کرنے کا حکم لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کلام غلط شمار ہوگا، لہذا اس کو درست کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ یا تو لفظ اہل کو فرض کریں گے یا اس کے معنی کو فرض کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک، یا اہل کا معنی یا اہل کا لفظ مقدر کریں گے تاکہ اسباب مجاز جو ہے ہمارا کلام درست شمار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے کلی طور پر مجاز کی تین قسمیں آتی ہیں، ایک ہے مجاز در اسناد، دوسری ہے مجاز در حذف اور تیسری ہے مجاز در کلمہ۔ ان تینوں کی تفصیل جو ہے بلاغت وغیرہ کی کتب میں بیان ہوئی۔ مجاز در اسناد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کے غیر کی جانب منسوب کرنا، حالانکہ اس کی جانب منسوب ہوتا نہیں بلکہ وہ کسی اور معنی کی جانب اس کی نسبت ہوتی ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے وہاں پہ نسبت پائی جاتی ہے، اس کو مجاز در اسناد کہتے ہیں۔ اور مجاز در حذف کیا ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ایک لفظ موجود ہوتا ہے لیکن آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کی بجائے نسبت جو ہے کسی اور چیز کی جانب دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مجاز در حذف شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو مجاز ہے وہ یا مجاز در اسناد ہے یا مجاز در حذف ہے، البتہ مجاز در کلمہ یہاں مراد نہیں۔ کیوں؟ مجاز در کلمہ اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ آپ مصدر کو ذکر کر کے فاعل کو مراد لیتے ہیں یا مصدر کو ذکر کر کے مفعول کو مراد لیتے ہیں، جس طرح کہ آپ تفصیل جو ہے نحو وغیرہ کتب میں بھی پڑھ چکے۔ اگر ہم مجاز در اسناد کو مراد لیں تو اس صورت میں یہاں پہ اہل کا معنی مقدر ہوگا، اگر ہم مجاز در حذف کو مراد لیں تو اس صورت میں یہاں پہ اہل کا خود اہل جو لفظ ہے وہ وہاں پہ مقدر ہوگا۔ مثال ثالث فرماتے ہیں اس کی تیسری مثال دلالت اقتضاء کی قول تعالی واسأل القریہ، ارشاد کردگار ہے کہ قریہ سے سوال کرو۔ فرماتے ہیں فإن صحته عقلا، فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا توقف چار طرح کا ہوتا ہے، یا عقلی ہوتا ہے یا شرعی ہوتا ہے یا لغوی ہوتا ہے یا عادی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فإن صحته عقلا، اس کا عقلا صحیح ہونا تتوقف علی تقدیر لفظ اہل، اس بات پر موقوف ہے کہ یہاں پہ ہم قریہ سے پہلے لفظ اہل کو مقدر کریں۔ جب ہم خود لفظ اہل کو مقدر کریں، لفظ کی بات کریں، لفظ پہ توجہ کیجیے گا، یہاں پہ لفظ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم خود لفظ اہل کو مقدر کریں فیکون من باب حذف المضاف، تو یہ حذف مضاف کے باب سے ہوگا، او علی تقدیر، یا دوسری صورت میں یعنی تتوقف علی تقدیر لفظ اہل او تتوقف علی تقدیر معنی اہل، آپ خود لفظ اہل کو مقدر نہیں قرار دیتے بلکہ اس کے معنی کو وہاں پہ مقدر کرتے ہیں۔ فیکون من باب المجاز فی الاسناد، اس صورت میں یہ مجاز در اسناد کے باب سے ہوگا، دونوں میں سے کسی کو مراد لے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ مجاز گوئی ہو جائے گی، البتہ معنی کی صورت میں کیا ہوگا؟ مجاز در اسناد ہوگا، اور لفظ مقدر کرنے کی صورت میں مجاز در حذف ہوگا۔ یہ ہوگی جناب 5 مثالیں۔ آگے بیان کریں چھٹی مثال کو، اور کتاب کے مطابق ہے چوتھی مثال۔ چھٹی مثال کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس غلام ہے، کوئی شخص آپ سے آ کے کیا کہتا ہے کہ اپنا غلام 1000 درہم کے بدلے میں میری طرف سے آزاد کر دے۔ اب یہاں کلام دیکھیں، ویسے تو کلام درست ہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ کلام موقوف ہے کس بات پہ؟ کہ غلام تب تک آزاد ہوگا جب تک
اس کی اپنی ملکیت میں ہوگا, غلام تو اس کی ملکیت میں ہے. فرماتے ہیں 1000 درہم لے کے جو غلام اس کی اپنی ملکیت میں ہے وہ اس کی جانب سے بھلا کیسے آزاد کر سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ہمیں ایک چیز مقدر کرنا پڑے گا. وہ چیز کیا ہے کہ پہلے یعنی 1000 درہم لے کے اس غلام کو اپنی ملکیت سے نکال کے میری ملکیت میں کر دو, پھر میری جانب سے آزاد کر دو. فرماتے ہیں یہ اگر ہم دلالت اقتضاء کے مطابق یہاں پہ فرض کریں گے تو اس صورت میں ہمارا کلام درست ثابت ہوگا, والا درست ثابت نہیں ہوگا. مثال اور رابع, چوتھی مثال کے قولہم اعتق عبدک انی علی الفن, کہ اپنے غلام کو میری جانب سے 1000 درہم کے بدلے آزاد کر دو. فرماتے فإن صحت هذا الكلام شرعا, اس کلام کا شرعا صحیح ہونا تتوقف علی طلب تملیکہ, یہ موقوف ہے کس بات پر کہ پہلے تملیک ہونی چاہیے, یعنی کیا کرے وہ اپنی ملکیت میں اس کو طلب کرے. اولن کس طرح سے اس کو طلب کرے, بے الفن 1000 درہم دے کے کیا کہے کہ اس کو میری ملکیت میں کر دو. یہ کیوں ضروری ہے یہاں پہ؟ فرماتے ہیں لأنہ لا عتق الا فی ملک, اس لیے کہ تب تک وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی ملکیت میں آ نہیں جاتا. اپنی ملکیت میں آنا بہرحال اس کے لیے ضروری ہے. بس یہاں پہ کلام مقدر ہوگا, وہ کیا ہوگا فیکون تقدیر ہو, یعنی یہ کلام اصل میں ایسے ہوگا ملکن العبد, اپنے عبد کو میری ملکیت میں دو, بے الفن 1000 درہم کے بدلے, ثم اعتقہ انی, پھر میری جانب سے اس غلام کو آزاد کر دو. اگر ہم اس کو اس طرح مقدر کریں گے تو کلام درست ثابت ہوگا. وَإِلَّا, اگر ہم ایسے کہیں کہ اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو, فرماتے ہیں اس کلام کو ہم درست قرار نہیں دے سکتے. یہ شرعاً اس بات پر موقوف ہے کہ یہاں پہ کس جملے کو مقدر کیا جائے. اور ہمارے پاس جو آخری مثال آتی ہے 7ویں مثال, وہ کیا ہے, وہ ایک شاعر کا قول ہے. امرؤ القیس کا شعر ہے یا یہ قیس ابن حذیم کا شعر ہے. اور اس شعر میں کیا کہتا ہے کہ نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرأی مختلف. نحن بما عندنا, ہم اس پر جو ہمارے پاس ہے, وانت بما عندک, اور تم اس پر جو تمہارے پاس ہے, راض, یعنی جو ہمارے پاس ہم اس پہ راضی, جو تمہارے پاس ہے تم اس پہ راضی. والرأی مختلف, البتہ نظریات جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ غور کیجئے گا, فرماتے ہیں نحن بما عندنا, نحن مبتدا, اس کی آگے خبر موجود نہیں, خبر یہاں پہ معذوف ہے. اور جو انت بما عندک راض, انت کی جو خبر ہے وہ راض موجود ہے, لیکن یہاں پہ نحن کی جو خبر ہے وہ موجود نہیں ہے. پس یہ شعر غلط ثابت ہوگا تب تک کہ جب تک ہم یہاں پہ کسی چیز کو مقدر قرار نہیں دیتے. فإن صحته لغۃ تتوقف علی تقدیر راضون, فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اس کلام کا صحیح ہونا, کیوں, اس لیے کہ مبتدا اور خبر ہوگی تو جملہ خبریہ بنے گا, اکیلے مبتدا سے یہاں پہ کسی قسم کا جملہ بن نہیں سکتا. فرماتے ہیں لغوی اعتبار سے کلام کا صحیح ہونا موقوف ہے علی تقدیر راضون, کہ ہم یہاں پہ کلام کے اندر راضون کو فرض کریں جو کہ خبرن للمبتدا نحن, جو کہ نحن مبتدا کے لیے کیا بنے, خبر بنے. کیوں, لأن راز مفرد لا يصح ان يكون خبرا لنحن, اس لیے کہ جو راز مفرد ہے, فرماتے ہیں یہ مفرد کی تو خبر بن سکتا ہے, لیکن جو نحن جمع ہے جو متکلم مع غیر ہے, یہ اس کے لیے مفرد جو ہے وہ خبر نہیں بن سکتا. لہذا یہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ مقدر کرنا پڑے گا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا, دلالت اقتضاء میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک ہے مقصود متکلم اور دوسرا ہے صدق و صحت کا توقف, یعنی دو چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو دلالت اقتضاء کا نام دیں گے. اور یہ جو صدق اور صحت ہے, فرماتے جو توقف ہم نے بیان کیا, اس کے توقف کی 4 صورتیں, یا توقف عقلی ہوگا یا شرعی ہوگا یا لغوی ہوگا یا پھر عادی ہوگا. صدق عقلی کی مثال جیسے وسأل القریہ میں اہل کو مقدر کرنا, یعنی عقل اس بات پر موقوف ہے کہ اہل کو مقدر کیا, یا اہل کے معنی کو مقدر کیا جائے یا اہل کے لفظ کو مقدر کیا جائے. اور صحت شرعی کی مثال کے جیسے لا صلاۃ لمن جار فی المسجد الا فی المسجد میں صلاۃ کے ساتھ کاملہ کو مقدر کرنا. کیوں, اس لیے کہ نماز تو اس کی ہوگی, شرعی اعتبار صحیح ہے, لیکن نماز کامل نہیں ہوگی اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے, جب تک مسجد میں نہیں پڑھتا اس کی نماز کامل نہیں ہوگی, مسجد میں پڑھے گا تو نماز کامل شمار ہوگی. صحت لغوی کی مثال کیا ہوئی, جیسے نحن بما عندنا وانت بما عندک راض, اس میں جو نحن مبتدا ہے اس کی یہاں پہ خبر موجود نہیں ہے, اس خبر کو راضون کے اعتبار سے فرض کرنا یہاں پہ ضروری تاکہ کلام لغوی اعتبار سے صحیح شمار ہو. اور صحت عادی کی مثال کیا ہے, جیسے لا ضرر ولا ضرار میں حکم یا اثر کو مقدر کرنا, اس لیے کیونکہ ہم عام طور پہ دیکھیں عمومی عادتاً اور عرفاً یہ بات ہمارے نزدیک پائی جاتی ہے کہ ضرر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں رائج ضرر بھی پایا جاتا ہے, ضرار بھی پایا جاتا ہے. لہذا یہاں پر حکم ضرر کی نفی کی گئی اور اثر ضرر کی اور اثر ضرار کی نفی کی گئی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.